अस्सलाम वालेकुम। टैक्स लॉ थर्ड अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2012 और इस पे स्पेसिफिक अगर बात की जाए डिजिटाइजेशन, डिजिटल पेमेंट, डिजिटल मोड ऑफ पेमेंट फॉर कॉर्पोरेट सेक्टर। पिछले 1.5 महीने से, पौने 2 महीने से हम इसके ऊपर प्रोग्राम कर रहे हैं कि जो चीज एफबीआर करने जा रहा है अभी तक इसमें स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड नहीं लिया गया। अक्रॉस दी पाकिस्तान तमाम चेंबर ऑफ कॉमर्स को शिकायत है, तमाम जो टैक्स बार एसोसिएशन हैं, जो आपका फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चेंबर ऑफ कॉमर्स FPCCI, सबका ये गिला है कि ये जो भी तब्दीली, जो भी निजाम नया लेकर आना चाह रहे हैं एफबीआर, अभी तक किसी स्टेक होल्डर से कोई मुशावरत नहीं की। जबकि मुशीर खजाना शौकत तरीन साहब जो हैं वो कहते हैं कि आइए हमसे डिस्कस करें। तो अभी तक ये नहीं पता चल पा रहा कि किस फोरम पे जाके उनसे डिस्कस किया जाए, क्योंकि एक फेयर ऑफ अननोन है। आज आपने इसको एक्सटेंशन दी है, पहले इसको 40 दिन की एक्सटेंशन दी गई, फिर 30 दिन की, अब 1 दिसंबर से इसको इंप्लीमेंट होना है। लेकिन कभी इम्कान ये है कि अब भी इसको एक्सटेंशन मिलेगी, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान का जो माहौल है, जो हमारे इदारे हैं, आप कंपनियों को छोड़ दें, जो इदारे हैं जिनके साथ इंटरफेस होना है, खुद AG ऑफिस का, FBR का, स्टेट बैंक का, वही इस चीज के लिए रेडी नहीं है, तैयार नहीं है। तो इट्स रिटन ऑन द वॉल कि एक्सटेंशन होना है, लेकिन एक्सटेंशन क्या, एक्सटेंशन एक हल है इसका? इस बीच में कितनी तैयारी करनी है और स्टेक होल्डर्स जो हैं उनके क्या एहसासात हैं, कैफियत हैं, जरा ये जानेंगे। आज रुख करेंगे फैसलाबाद का, और हमारे साथ इस वक्त मौजूद है मियां काशिफ जिया साहब। आप जोनल चेयरमैन है पाकिस्तान होजरी मैन्युफैक्चरर्स एंड एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन। बहुत शुक्रिया काशिफ जिया साहब आपका। ये जानना चाहूंगा सबसे पहले कि फैसलाबाद, हमारी इत्तलात के मुताबिक तकरीबन वहां के चेंबर ऑफ कॉमर्स के साथ जो है वो 2500 कंपनीज जो है वो रजिस्टर्ड हैं। रेवेन्यू कलेक्शन के हवाले से बात करें तो फैसलाबाद का जो जोन है वो 2nd लार्जेस्ट सिटी है पाकिस्तान का, और टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स के हवाले से बात करें जिससे आपका ताल्लुक है, तो 70% पाकिस्तान की जो टेक्सटाइल्स हैं उनका ताल्लुक, उनका कंट्रीब्यूट जो है वो फैसलाबाद की सनतें करती हैं। PHMA फैसलाबाद के कितने मेंबर्स हैं ये जरा बताइएगा, उसमें कॉर्पोरेट कंपनियां कितनी हैं, नॉन कॉर्पोरेट मेंबर्स कितने हैं? जिया साहब। देखिए इमरान भाई, जैसा कि ऑलरेडी आपने फैसलाबाद का इंट्रोडक्शन तो बता ही दिया कि यहाँ पे कितनी बड़ी इंडस्ट्री यहाँ पे बैठी है और मुल्क की इकोनॉमी में उसका किरदार क्या है टेक्सटाइल सेक्टर का। तो जिस शोबे को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, मैं बेसिकली पाकिस्तान होजरी मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्टर एसोसिएशन का जोनल चेयरमैन हूँ और पूरे पंजाब की रिप्रेजेंटेशन है। और जो वैल्यू एडिड टेक्सटाइल है, ये पाकिस्तान होजरी मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्टर एसोसिएशन ट्रू रिप्रेजेंटेशन है वैल्यू एडिड टेक्सटाइल की। और हमारे यहाँ पे कॉर्पोरेट मेंबर जो है, क्योंकि एक्सपोर्ट इंडस्ट्री रिलेट करती है, तो हमारे तकरीबन जो मेंबर है 80 to 85% जो फैसलाबाद में हमारी एसोसिएशन के अंडर जो मेंबर आते हैं वो कॉर्पोरेट सेक्टर है, और 15 to 20% जो है अप्रोक्सीमेट जो है वो हमारे लोकल होजरीज के अंदर आती है। ठीक है, अच्छा, अब ये जो आपने कॉर्पोरेट सेक्टर की बात की 80 to 85%, इसमें कितना % लोग जो हैं इस वक्त इस चीज को, उनके बारे में अवेयरनेस है कि थर्ड लॉ अमेंडमेंट जो आ रही है टैक्सेस के हवाले से, और उसमें जो कॉर्पोरेट कंपनीज को पाबंद किया जा रहा है अपने डिजिटल पेमेंट की तरफ, या पोस्ट डेटेड चेक्स जो उनको खत्म किया जा रहा है वो एक्सेप्टेबल नहीं होंगे 2.5 लाख से ऊपर के जो उनके एक्सपेंसेस है उनके लिए। तो कितने लोग अवेयर हैं, कितनी कंपनीज अवेयर हैं इससे? देखिए इसके ऊपर तो बहुत बड़ा खदशा ये पाया जा रहा है। देखिए जो कॉर्पोरेट सेक्टर है, उन्होंने तो जो अपना उनका ह्यूमन रिसोर्स है वो एज कम्पेयर टू द स्मॉल मीडियम इंडस्ट्रीज के मुताबिक काफी स्ट्रांग होता है। उन्होंने पढ़े लिखे स्टाफ जो है वो हायर किया होता है, और उसके अंदर अगर अवेयरनेस, नो डाउट गवर्नमेंट को चाहिए था कि ये अवेयरनेस क्रिएट करते हैं, हमारे स्टेक होल्डर्स के साथ बैठते, मीटिंग्स करते, जिसके अंदर हमें वो प्रॉपर डिजाइन करते कि ये किस तरह जो अमेंडमेंट लेकर आना चाह रहे हैं और जो डिजिटल बैंकिंग सिस्टम लेकर आ रहे हैं, इसके ऊपर हमारे साथ डिबेट करते हैं और इसके इफ एंड बट्स जो है उसको अगर क्लियर करते तो ये मोर क्लियर हो जाना था। लेकिन इस टाइम पे हमें जस्ट कोई इसके ऊपर इंफॉर्मेशन नहीं है, और बाय सेल्फ योर ओन रिसोर्सेज जो कॉर्पोरेट कंपनीज हैं उनके स्टाफ के थ्रू उन्होंने अपना सिस्टम ये खुद इंप्लीमेंट कर रहे हैं। लेकिन अगर स्मॉल मीडियम इंडस्ट्री की बात की जाए तो स्मॉल मीडियम इंडस्ट्री में तो आपको पता है उनके HR सिस्टम जो है, जो ह्यूमन रिसोर्स है, वो इतना स्ट्रांग नहीं होता है, उनके पास स्टाफ अवेलेबल नहीं होता, तो उनको तो इतनी ज्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है
کہ وہ اس سسٹم کے ساتھ کوپ اپ ہی چلے وہ تو ابھی اس میں شامل نہیں ہے نا, وہ یہ صرف کارپوریٹ کمپنیز کے لیے, کارپوریٹ سیکٹر کے لیے. یہ میں جاننا چاہوں گا دو چیزیں. پہلے تو یہ کہ آپ لیکوڈیٹی کے حوالے سے بتائیے گا جو کاروبار کس طریقے سے ہوتا ہے, اور جو ہم اس چیز کو اتنا لے کے چل رہے ہیں کہ پاکستان میں اکراس دا بورڈ ایک بڑے پیمانے پہ کاروبار جو ہے وہ کریڈٹ کے اوپر ہوتا ہے, اور کریڈٹ جو ہے اس کی ایک گارنٹی پوسٹ ڈیٹڈ چیکس فراہم کرتے ہیں. ایک اس میں اگر کسی کا چیک باؤنس ہو جائے تو وہ ایک کرمنل آفینس ہے, ایک بہت بڑا سہارا ہوتا ہے, اور اسی کے اوپر کاروبار چلتا ہے. تو آپ کے یہاں کتنے پرسنٹ اس کے اوپر کام کرتی ہیں کمپنیز؟ دیکھیں عمران بھائی, جو آج کل کی سچویشن ہے, آپ کو پتا ہے انفلیشن کہاں پہ پہنچا ہوا ہے, اور جو مارکیٹ کی سچویشن ہے اس ٹائم پہ پاکستان کی ٹیکسٹائل ایکسپورٹس ہیں وہ بوم پہ ہیں, اور یہ لیکوڈیٹی کرنچ کا اتنا زیادہ ایشو ہے کہ کوئی بھی ایکسپورٹر جو بیٹھا ہوا ہے اس کے پاس لیکوڈیٹی کا پرابلم ہے. اور ہمارے جتنے بھی یارن پرچیزنگ, را مٹیریل کی جتنی بھی پرچیز ہوتی ہے مارکیٹ میں, وہ اسی بیس پہ ہوتی ہے کہ لیٹ سپوز کسی کے پاس 30 ڈیز کا کریڈٹ ہے, کسی کے پاس 60 ڈیز کا کریڈٹ ہے, اور اگر کوئی نیو سپلائر یا نیو وینڈر ایڈ ہوتا ہے تو اس کے لیے ایک یہ گارنٹی کا کراس چیک جو ہوتا ہے کمپنی ٹو کمپنی, اسی کے اوپر ہی ساری ٹرانزیکشن چلتی ہے. ہم پوسٹ ڈیٹڈ چیک کسی کو 30 ڈیز دیتے ہیں, کسی کو 60 ڈیز دیتے ہیں, اور اگر یہ فیسلٹی جو ہے وہ ختم کر دی جائے گی تو آبویسلی گورنمنٹ کو کوئی نہ کوئی آلٹرنیٹس دینے پڑیں گے کہ جو ایکسپورٹر ہے وہ اس سے ہرٹ نہ ہو, اور کوئی نہ کوئی اس طرح کا میکنزم کیا ہو سکتے ہیں, کیا آلٹرنیٹ ہو سکتے ہیں, کیا آلٹرنیٹ ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں اب جس طرح اگر میں یورپ کی بات کرتے ہیں, یہ ڈیجیٹل بینکنگ جو ہے نو ڈاؤٹ یہ گورنمنٹ کا بہت بڑا انیشیٹو ہے, بڑا اچھا انیشیٹو ہے, ہم اس کو سپورٹ کرتے ہیں. لیکن یہ کمپیریزن کریں یورپین مارکیٹ سے, یہ کمپیریزن کریں یو ایس اے مارکیٹ سے, اور اگر یورپین مارکیٹ کو اگر ہم دیکھیں وہاں پہ جو ڈیجیٹل بینکنگ ہے وہ اس طرح کی بینکنگ ہے کہ اگر وہاں پہ پوسٹ ڈیٹڈ چیک کا کانسیپٹ نہیں ہے, ساری جتنی بھی ٹرانزیکشن ہے وہ تھرو ڈیجیٹل ہوتی ہے. لیکن اگر وہاں پہ کسی کی اگر ٹرانزیکشن جو ہے وہ تھرو نہیں ہوتی, اور اگر دونوں پارٹیز میں سے کوئی ایک کو پرابلم ہے اور وہ جا کے کورٹس اویلیبل ہیں, اور اس میں بھی کورٹس اس طرح کے اویلیبل ہیں کہ جس کو امیڈیٹ بیسس پہ اس کا ایکشن ہوتا ہے, اور ود ان اے ڈیز اس کے فیصلہ کر دیا جاتا ہے کہ اگر اس نے پیمنٹ نہیں کی تو اس میں یہ کمپنی لائبل ہے پیمنٹ کرنے کی, اور ود ان دیٹ مچ سرٹن پیریڈ اس کو یا سزا ہوگی یا یہ پیمنٹ کرے گا. ٹھیک ہے, لیکن یہ نیچر یہاں پہ پرسن ٹو پرسن, کمپنی ٹو کمپنی, بزنس ٹو بزنس ریلیشن وائز ویری کرتی ہے. آج اگر میں نے آپ کو کوئی پوسٹ ڈیٹڈ چیک دیا ہوا ہے اور وہ اگر باؤنس ہونے جا رہا ہے تو پھر یہ میرے آپ کے ٹرم کے اوپر ڈیپینڈ کرے گا کہ میں آپ سے کتنا ریلیکس لے سکتا ہوں, اور آپ کتنا مجھ پہ بھروسہ کر سکتے ہیں کہ میں کہوں آپ اس کو نیکسٹ ویک جو ہے پریزنٹ کر لیجیے گا یا اس کے بعد پریزنٹ کر لیجیے گا. ان کیس آف ڈیجیٹل پیمنٹ ایسی کوئی چیز نہیں ہوگی. وہ تو ظاہر ہے کہ ایک چیز اگر نہیں وہاں سے ان ہوئی یا وہ باؤنس ہوا تو وہ ہوا, یہ ریلیشن شپ تو آ ہی نہیں سکتی پھر. جی بالکل, یہ بات میں ایگزیکٹلی یہی کروں گا. اور جو کانفیڈنس جو یورپ میں جو کانفیڈنس ہے ان کے عدالتی نظام کے اوپر کانفیڈنس ہے کہ اگر ان کو کوئی مسئلہ ہے تو وہ عدالتی نظام میں جائیں گے. ہمارا عدالتی نظام تو آپ کے سامنے ہے. نہیں, اور پھر دوسرا اس عدالتی نظام سے پہلے کہ وہاں پہ ڈاکیومنٹیشن ہے, ایک ہائی لیول آف ڈاکیومنٹیشن ہے اکراس دا بورڈ, ویسٹرن کنٹریز میں, ڈیولپڈ کنٹریز میں. آپ اس کو کمپیئر اس طرح سے نہیں, یو کین ناٹ کمپیئر ایپلز ود اورنجز. جی بالکل ایگزیکٹلی جو بات آپ کہہ رہے ہیں میں اس بات کی تائید کرتا ہوں. اور اگر یہ ڈاکومنٹڈ کے اوپر جاتے ہیں تو ہم ان کو سپورٹ کریں, ڈاکومنٹڈ اکانومی ہونی چاہیے. لیکن اس کے ایف اینڈ برس اور میکنزم پراپر اس کا جب تک نہیں ہوگا, نہیں تو شبر زیدی صاحب جس طرح آئے تھے انہوں نے بھی بہت زیادہ آ کے ریفارمز کرنے کی کوشش کی تھی. ایٹ دی اینڈ کیا بنا کہ وہ ریفارمز جو ہے وہ ان ٹرو سینس جو ہے وہ امپلیمنٹ نہیں ہو سکی. جب امپلیمنٹ نہیں ہو, سسٹم کا فیلئر تھا اور وہ ختم ہو گیا. اچھا ایک چیز اور کیونکہ ابھی تو ظاہر ہے کہ آپ نے کہا کہ لارجسٹ کنٹریبیوشن ہوتا ہے آپ کے یہاں ایکسپورٹس کے اندر, اور اب 4th امینڈمنٹ بھی آ رہی ہے ٹیکس لاز کے اندر, 4th امینڈمنٹ بھی آ رہی ہے. IMF کے پروگرام کے ساتھ بھی ڈسکس ہوا اور کہا یہ جا رہا ہے کہ جو انسینٹیوز دیے ہوئے ہیں اور جو ریلیکسیشن دی ہوئی ہے کچھ سیکٹرز کو وہ واپس کر دیے جائیں گے, وہ واپس لے لیے جائیں گے. تو ایسے میں تو اور زیادہ مسائل سامنے آئیں گے دیکھنے میں. جی بالکل, یہ جو ہے ابھی جس طرح کل بھی شوکت ترین صاحب اور حماد اظہر صاحب نے انفلیشن کے ساتھ ساتھ بجلی کا اور اس کے بعد پیٹرول پرائسز کے اوپر انہوں نے کہا ہر گزرتے ہوئے مہینے کے ساتھ اس کے اندر چینجنگ آئے گی. اگر اسی چیز کو سامنے رکھیں IMF کی شرائط کے مطابق, جس طرح کچھ عرصہ پہلے آپ کو پتہ سیل ٹیکس کی تلوار لٹکائی گئی, وہ ون آف دیم IMF کی شرط تھی جو ہمارے اوپر لٹکائی گئی. اور اگر اسی طرح کی امینڈمنٹ پھر کوئی آ رہی ہے, ہماری گورنمنٹ کے ساتھ آلریڈی نیگوشیشن ہوئی ہے کہ ہماری ایکسپورٹ اس ٹائم پہ پاکستان کے پاس بچا ہی کیا, پاکستان کی صرف ٹیکسٹائل ایکسپورٹس ہیں جو اس ٹائم پہ پازیٹیو ٹرینڈ شو کر رہی ہیں. ادروائز ہر طرف مایوسی کا شکار ہے پاکستان.
اور اگر المیہ یہ نا آپ ٹیکسٹائل ایکسپورٹ کی بات کرتے ہیں تو بہت بڑی بات آپ کر دیتے ہیں. ویلیو ایڈڈ کو دیکھیں, ہم تو ان ممالک میں جو را کاٹن بھی ایکسپورٹ کرتے ہیں اور اس کو ڈال دیتے ہیں ہم ایکسپورٹس کے اندر, ہم ویلیو ایڈیشن ہماری یہاں اتنی کہاں ہے؟ نہیں, بالکل ایگزیکٹلی بات یہ کریں گے. ابھی گورنمنٹ کا جو فوکس ہے رضا داؤد صاحب کا, پرائم منسٹر عمران خان صاحب کا, ان کا فوکس یہی ہے کہ ویلیو ایڈڈ ٹیکسٹائل کو بڑھایا جائے, اور وہ ڈسکریج کر رہے ہیں کہ را مٹیریل کی ایکسپورٹ جو ہے وہ ہم نہیں بڑھائیں گے, ہم ویلیو ایڈڈ ٹیکسٹائل کو بڑھائیں گے. اور اس کا ایویڈنس یہ ہے کہ پچھلے کوارٹر کا جو 4 مہینوں کے نمبرز آپ کو شو کریں, 26% کی گروتھ ہے اس ایکسپورٹ سیکٹر کی, جو کہ ایک بڑا اچھا زبردست نمبر ہے. لیکن آنے والے وقت میں جو انفلیشن کی صورتحال ہے, جو گیس کی شارٹیج ہے, جو بجلی کی پرائسز ہیں, یہ ڈائریکٹلی اگر ایکسپورٹر ہرٹ نہیں ہوگا, لیکن انڈائریکٹلی جو ہم را مٹیریل جہاں سے پرچیز کرتے ہیں, جو ہمارے سپلائرز ہیں, اگر ان کو یہ چیزیں مہنگی اویلیبل ہوں گی تو نو ڈاؤٹ کاسٹ کا جو فیکٹر ہے وہ ہمارے اس سیکٹر کے اوپر آئے گا. دو چیزیں سر, دو چیزیں. ان پٹ کاسٹ جو ہے آپ کی بڑھ رہی ہے, ان پٹ کاسٹ آپ کی بڑھ رہی ہے, آپ کس طریقے سے کمپٹیٹو ہوں گے؟ بنگلہ دیش آپ سے جو ہے وہ را مٹیریل امپورٹ کرتا ہے, را کاٹن امپورٹ کرتا ہے, اس کے بعد وہ ویلیو ایڈڈ میں آپ سے کہیں آگے ہے. تو پہلے تو یہ چیز حکومت بھی سمجھے کہ جناب اگر آپ ان پٹ کاسٹ بڑھا دیں گے تو ہم کمپیٹ کہاں پہ کر پائیں گے؟ نمبر 1. نمبر 2, کہا جاتا ہے کہ جناب آپ کی کرنسی ڈی ویلیویشن سے ایکسپورٹس جو ان کو فائدہ ہوتا ہے, تو کتنا فائدہ ہوا؟ کرنسی اتنی دے دھڑ جو ہم نے گرا دی, چاروں خانے چت کر دیا اسے, کتنا فائدہ ہوا؟ جی دیکھیں آپ کے سامنے, جیسے کہ ابھی گیس کی شارٹیج کا ایک بہت بڑا مسئلہ آپ کے سامنے ہے, تو حماد اظہر صاحب نے یہ کیپٹیو پاور کے اوپر اگر یہ امپلیمنٹ کرے اور ایکسپورٹر کو ہرٹ نہیں کرے, تو نو ڈاؤٹ اگر گیس کی شارٹیج ہماری الائڈ انڈسٹری کو ہوگی, اگر یہ بجلی کی پرائسز جو ہے ہماری الائڈ انڈسٹری کو ہوگی, پیٹرول کی پرائسز جو ہماری لیبر کو ہرٹ کرے گی, تو یہ ان پٹ کاسٹ تو ہماری بڑھی, اور جب یہ ان پٹ کاسٹ بڑھتی ہے تو آبویسلی جو ایکسپورٹر ہے وہ بری طرح اس کے ساتھ افیکٹ ہوگا. اور اس کے افیکٹ ہونے کے جو ریزلٹس آئیں گے کہ آنے والے مہینے کے جو امیڈیٹ افیکٹ جو نمبر ہوں گے ایکسپورٹ کے, وہ ڈیفینیٹلی ڈپ کریں گے. اور یہ پوری ہماری انڈسٹری کے اندر اس ٹائم پہ بہت بڑا خدشہ پایا جا رہا ہے. یہ ساری چیزیں, there are so many ifs and buts. بات یہ ہے کہ جب کاروبار چلے گا تو آپ ریونیو بھی جنریٹ کریں گے اور ساری چیزیں ہوں گی, اکنامک ایکٹیویٹی بھی ہوگی. کمنگ بیک ٹو دا سنگل پوائنٹ ایجنڈا, اگر ہم بات کریں, اگر آپ مارکیٹ سے کرکس نکال لیتے ہیں, بریدنگ اسپیس, آکسیجن نکال لیتے ہیں, اور پوسٹ ڈیٹڈ چیکس کو اگر آپ ختم کرنے چلے جاتے ہیں وداؤٹ اینی ڈیلیبریشنز, بغیر کوئی میکینزم واضح کیے, یہ فیئر آف ان نون جو ہے, یہ کہ آگے کیا ہونے جا رہا ہے, یہ کتنا خطرناک ہے, اس سے کتنی پینک ہوگی؟ دیکھیں عمران بھائی, اگر پچھلے کچھ ماہ میں اگر آپ دیکھیں تو ہمارے بینکنگ سیکٹر کے اوپر سائبر کرائمز آئے تھے, ہماری ویب سائٹس کے اوپر حملے کیے گئے تھے, جو ہمارے ہمسایہ ممالک ہے, کہا یہی جاتا ہے وہاں سے حملے ہوئے. تو جب ہمارا بینکنگ ڈیجیٹل سسٹم اتنا اسٹرانگ نہیں ہے, اور اس طرح کی اگر ہم اس چیز کو لے کر آتے ہیں, نو ڈاؤٹ یہ ایک اچھی چیز ہے, لیکن اس کے ساتھ یہ فراڈ کو پروموٹ کرے گا. اگر آپ کسی کو چیک پوزیٹیو چیک دیتے ہیں, اس میں کیا فراڈ انوالو ہے؟ اس میں تو صرف فراڈ یہ انوالو ہے کہ اگلے بندے نے آپ کو پیمنٹ نہیں کی یا ٹائملی پیمنٹ نہیں کی, تو اس کے اگینسٹ آپ وہ یہ کہتے ہیں اوپن چیکس گھومتے ہیں, وہی کہتے ہیں اوپن چیکس گھومتے ہیں مارکیٹ میں, اور اب تو خیر چیکس پہ کام بھی نہیں ہوتا, اب تو پرچیوں کے اوپر کام ہوتا ہے مارکیٹ میں. بات یہ ہے کہ یہ چیکس مسئلہ آپ کے ڈاکومنٹڈ سیکٹر کا پرابلم نہیں ہے, کمپنیز کا مسئلہ نہیں ہے. کوئی کمپنی اوپن چیک اس طریقے سے نہیں دیتی, کوئی کمپنی جو ہے وہ فلائنگ انوائس کے اوپر نہیں جاتی, وہ ویل ڈاکومنٹڈ, ویل ریگولیٹڈ سیکٹر ہے. یہ مسئلہ آپ کا ایسوسیشن آف پرسنز کا ہے, یہ مسئلہ آپ کا انڈاکومنٹڈ سیکٹرز کا ہے, یہ مسئلہ آپ کا جو ہے وہ جہاں پر آپ کے سول پروپرائٹرشپ ہے یا پارٹنرشپ ہے, وہاں کا مسئلہ ہے. میرا مسئلہ یہ ہے, میرا پوائنٹ یہ ہے, میں ڈسکس کر رہا ہوں, میں ایڈوکیٹ کر رہا ہوں, اس وقت کارپوریٹ سیکٹر جو ہے وہ پرابلم کا شکار ہو رہا ہے. ضیاء صاحب, میں اس میں ایک چیز آپ کو کہوں گا, ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ اگر میں ایز اے ایکسپورٹر ہوں اور میرے ٹرانسپورٹیشن اپنی گڈس کی موومنٹ کرنی ہے ٹوورڈز پورٹ اور ٹوورڈ ڈفرنٹ فیکٹریز میں, تو میں نے تھرو ٹرک کرنی ہے. اور اگر میرا جو ٹرک والا وینڈر ہے وہ ایک ان پڑھ وینڈر ہے, وہ ایک ان پڑھ بندہ ہے جو اپنی کمپنی چلا رہا ہے, اور اگر میں پورے مہینے کی ٹرانزیکشن لیٹ سپوز اگر اس کو 10 لاکھ کا 15 لاکھ کا میں نے اس کو پیمنٹ کرنی ہے, تو میں تھرو ڈیجیٹل اگر اس کو کروں گا, اور اگر وہ بھی مجھے ڈیجیٹل میں لے کر آئے گا, تو وہ ان پڑھ لوگ ہیں. اور میرے جو ایس ایم ای سیکٹر جو ایکسپورٹر بیٹھا ہوا ہے, اگر لارج اسکیل کی بات کی جائے یا میڈیم اسکیل کی, اس میں بھی کئی لوگ ایسے ہیں جن کے پاس ایچ آر پراپرلی انوالو نہیں ہے, اور جہاں پہ ایچ آر پراپرلی انوالو نہیں ہے وہ تو اپنی
वो फाइलर और नॉन फाइलर का ऑलरेडी हमें यही ठीक है, प्रॉब्लम है आपसे कि वो अपनी काशिफ जिया साहब आने वाले प्रोग्राम में भी जरूर आपसे बात करेंगे, क्योंकि ये मसला बहुत इस वक्त संजीदगी और इख्तियार करता जा रहा है। एक फेयर ऑफ अननोन है, क्लैरिटी नहीं है, डेलिब्रेशंस नहीं है। इसके ऊपर बात करें, एफडीआर स्टेक होल्डर से इसके ऊपर बात करें। आगे आने वाले प्रोग्राम में इनके ऊपर मजीद बात करेंगे। मियां काशिफ जिया जो कि जोनल चेयरमैन थे पाकिस्तान होजरी मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन के, आज प्रोग्राम में हमारे साथ शरीक रहे। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।